السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، کل کی تحریر ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ تمہاری مہک سی آتی تمہارے شہر میں ہے، تمہاری مہک سی آتی تمہارے شہر میں ہے، بس ایک بات یہ اچھی تمہارے شہر میں ہے، بس ایک بات یہ اچھی تمہارے شہر میں ہے۔ تمہاری مہک سی آتی تمہارے شہر میں ہے، بس ایک بات یہ اچھی تمہارے شہر میں ہے۔ بہت ادنا یہاں انسان نظر آتے ہیں، بہت ادنا یہاں انسان نظر آتے ہیں، ہر عمارت بہت اونچی تمہارے شہر میں ہے، ہر عمارت بہت اونچی تمہارے شہر میں ہے۔ بہت ادنا یہاں انسان نظر آتے ہیں، ہر عمارت بہت اونچی تمہارے شہر میں ہے۔ چاہتو عشق و محبت خلوص اور وفا، چاہتو عشق و محبت خلوص اور وفا، ایسی ہر چیز کیوں سستی تمہارے شہر میں ہے، ایسی ہر چیز کیوں سستی تمہارے شہر میں ہے۔ چاہتو عشق و محبت خلوص اور وفا، ایسی ہر چیز کیوں سستی تمہارے شہر میں ہے۔ تمہارا شہر یہ اپنا سا کیوں لگے مجھ کو، تمہارا شہر یہ اپنا سا کیوں لگے مجھ کو، گو میرا کچھ نہیں ذاتی تمہارے شہر میں ہے، گو میرا کچھ نہیں ذاتی تمہارے شہر میں ہے۔ تمہارا شہر یہ اپنا سا کیوں لگے مجھ کو، گو میرا کچھ نہیں ذاتی تمہارے شہر میں ہے۔ یوں ایک سی ہے لگے دونوں دھرتیوں کی مہک، یوں ایک سی ہے لگے دونوں دھرتیوں کی مہک، ہمارے شہر کی مٹی تمہارے شہر میں ہے، ہمارے شہر کی مٹی تمہارے شہر میں ہے۔ یوں ایک سی ہے لگے دونوں دھرتیوں کی مہک، ہمارے شہر کی مٹی تمہارے شہر میں ہے۔ ہر ایک شخص ہی مدہوش ہے نظر آتا، ہر ایک شخص ہی مدہوش ہے نظر آتا، تمہارے حسن کی مستی تمہارے شہر میں ہے، تمہارے حسن کی مستی تمہارے شہر میں ہے۔ ہر ایک شخص ہی مدہوش ہے نظر آتا، تمہارے حسن کی مستی تمہارے شہر میں ہے۔ تمہارے ستم زدہ سب یہیں پہ رہتے ہیں، یہ میرا اس غزل کا پسندیدہ شعر ہے۔ تمہارے ستم زدہ سب یہیں پہ رہتے ہیں، یہ ایک اجاڑ سی بستی تمہارے شہر میں ہے، یہ ایک اجاڑ سی بستی تمہارے شہر میں ہے۔ تمہارے ستم زدہ سب یہیں پہ رہتے ہیں، یہ ایک اجاڑ سی بستی تمہارے شہر میں ہے۔ اگرچہ جنس محبت کی بیش قیمت ہے، اگرچہ جنس محبت کی بیش قیمت ہے، مگر بے دام یہ بکتی تمہارے شہر میں ہے، مگر بے دام یہ بکتی تمہارے شہر میں ہے۔ اگرچہ جنس محبت کی بیش قیمت ہے، مگر بے دام یہ بکتی تمہارے شہر میں ہے۔ جسے دیکھو تو دل کرے ہے راکھ ہونے کو، جسے دیکھو تو دل کرے ہے راکھ ہونے کو، عجیب آگ یہ جلتی تمہارے شہر میں ہے، عجیب آگ یہ جلتی تمہارے شہر میں ہے۔ جسے دیکھو تو دل کرے ہے راکھ ہونے کو، عجیب آگ یہ جلتی تمہارے شہر میں ہے۔ تمہارے شہر کے دربان ڈھونڈتے ہیں مجھے، تمہارے شہر کے دربان ڈھونڈتے ہیں مجھے، انہیں خبر ہے کہ باغی تمہارے شہر میں ہے، انہیں خبر ہے کہ باغی تمہارے شہر میں ہے۔ تمہارے شہر کے دربان ڈھونڈتے ہیں مجھے، انہیں خبر ہے کہ باغی تمہارے شہر میں ہے۔ تمہارے دیس میں فیصل اداس یوں ہے پھرے، تمہارے دیس میں فیصل اداس یوں ہے پھرے، کہ کہیں اور کا پنچھی تمہارے شہر میں ہے، کہ کہیں اور کا پنچھی تمہارے شہر میں ہے۔ تمہارے دیس میں فیصل اداس یوں ہے پھرے،
کہ کہیں اور کا پنچھی تمہارے شہر میں ہے، تمہاری مہک سی آتی تمہارے شہر میں ہے، بس ایک بات یہ اچھی تمہارے شہر میں ہے۔ یہ تھی غزل۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ ایک اجنبی شہر سے متعلق ہے جس میں آپ کا محبوب رہتا ہے، اور اس محبوب کی مہک اس شہر کی فضا میں آتی ہے، اور وہی ایک چیز اچھی لگتی ہے، باقی تو وہ شہر اجنبی ہے، بیگانہ ہے، سرد ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تمہاری مہک سی آتی تمہارے شہر میں ہے، بس ایک بات یہ اچھی تمہارے شہر میں۔ اگلا جو شعر ہے وہ عمارتوں سے متعلق ہے کہ جس شہر میں عمارتیں بہت اونچی، یعنی دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کی قدر کم ہوتی ہے۔ تو اس سے متعلق ہے کہ بہت ادنا یہاں انسان نظر آتے ہیں، ہر عمارت بہت اونچی تمہارے شہر میں ہے۔ بہت ادنا یہاں انسان نظر آتے ہیں، ہر عمارت بہت اونچی تمہارے شہر میں ہے۔ اگلا جو ہے شعر وہ اسی شہر سے متعلق، اسی طرح کے شہر سے جہاں انسان کی قدر کم ہوتی ہے، وہاں پہ پھر چاہت، عشق، محبت، خلوص، وفا، یہ جو ساری چیزیں ان کی بھی قدر بہت کم ہوتی ہے، بہت سستی ہوتی ہیں چیزیں، بیش قدر نہیں کنسیڈر کیا جاتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ چاہت و عشق و محبت، خلوص اور وفا، چاہت و عشق و محبت، خلوص اور وفا، ایسی ہر چیز کیوں سستی تمہارے شہر میں ہے، ایسی ہر چیز کیوں سستی تمہارے شہر میں ہے۔ اگلا جو ہے وہ شعر مطلع کی طرح کا ہے کہ جس طرح مہک آتی ہے اس شہر سے جس میں محبوب رہتا ہے، اجنبی شہر سے، تو وہ شہر اس وجہ سے اپنا سا لگتا ہے۔ تو اسی طرح کا پس منظر ہے اس شعر کا کہ تمہارا شہر یہ اپنا سا کیوں لگے مجھ کو، تمہارا شہر یہ اپنا سا کیوں لگے مجھ کو، گو میرا کچھ نہیں ذاتی تمہارے شہر میں ہے، گو میرا کچھ نہیں ذاتی تمہارے شہر میں ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ پھر ایک ایسے شہر سے متعلق ہے جہاں سے آپ کو اپنے وطن کی خوشبو آتی۔ یہ ایسے دو ملکوں سے بھی اس کا جو ہے وہ تشبیہ دی جا سکتی ہے، جن میں دو ملکوں میں جہاں کلچر، جہاں سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے، تو وہاں کی دھرتی یا مٹی سے بھی ایک جیسی خوشبو آتی ہے، ایک جیسی مہک آتی ہے۔ تو اس کا متعلق ہے کہ یوں ایک سی ہے لگے دونوں دھرتیوں کی مہک، یوں ایک سی ہے لگے دونوں دھرتیوں کی مہک، کہ میرے شہر کی مٹی تمہارے شہر میں ہے، کہ میرے شہر کی مٹی تمہارے شہر میں ہے، یوں ایک سی ہے لگے دونوں دھرتیوں کی مہک، کہ میرے شہر کی مٹی تمہارے شہر میں ہے۔ اور اگلا جو شعر ہے وہ محبوب سے متعلق ہے کہ حسن کا نشہ، اس کی مستی، سرور جو ہے وہ ہوا میں اس طرح پھیلا ہے کہ ہر شخص یہاں مدہوش نظر آتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہر ایک شخص ہی مدہوش نظر آتا ہے، تمہارے حسن کی مستی تمہارے شہر میں ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ہے میرے۔ اس میں جو ہے ایک شہر جو کہ بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، اونچی عمارتوں والا، اس میں ایک بستی ہے جو اجاڑ سی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، پرانے مکان ہیں ٹوٹ پھوٹ والے۔ تو اس بستی سے متعلق ہے کہ تمہارے ستم زدہ سب یہیں پہ رہتے ہیں، تمہارے ستم زدہ سب یہیں پہ رہتے ہیں، یہ ایک اجاڑ سی بستی تمہارے شہر میں ہے، یہ ایک اجاڑ سی بستی تمہارے شہر میں ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ جو پیچھے شعر تھا محبت، عشق، وفا والا، چاہت و عشق و محبت، خلوص اور وفا، اسی طرح کا شعر ہے کہ اگرچہ جنس محبت کی بیش قیمت ہے، اگرچہ جنس محبت کی بیش قیمت ہے، مگر بے دام یہ بکتی تمہارے شہر میں ہے، مگر بے دام یہ بکتی تمہارے شہر میں ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک مصنوعی ترقی، مصنوعی شان و شوکت سے متعلق ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان تباہ ہو جاتا ہے، خود کو راکھ کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، لیکن اس کی چمک، اس کی کشش ایسی ہے کہ انسان یہ جانتے ہوئے کہ جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ راکھ
تو اس مصنوعی شان و شوکت چمک دمک ترقی سے متعلق ہے کہ جسے دیکھو تو دل کرے ہے راکھ ہونے کو، جسے دیکھو تو دل کرے ہے راکھ ہونے کو، عجیب آگ یہ جلتی تمہارے شہر میں ہے، عجیب آگ یہ جلتی تمہارے شہر میں ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ بھی اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے کہ اس کا جو اس طرح کے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ جو باغی ہے وہ ناقابل قبول ہوتا ہے، جو اس شہر کے سسٹم سے اس کے نظام سے بغاوت کرتا ہے وہ شخص ناقابل قبول ہوتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ تمہارے شہر کے دربان ڈھونڈتے ہیں مجھے، تمہارے شہر کے دربان ڈھونڈتے ہیں مجھے، انہیں خبر ہے کہ باغی تمہارے شہر میں ہے، انہیں خبر ہے کہ باغی تمہارے شہر میں ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ مقطع ہے غزل کا، آخری شعر ہے وہ، اس میں جو ہے خود کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ تیری شہر میں بہت اداس ہے، جیسے کہیں اور کا پنچھی جب کسی شہر میں اجنبی شہر میں آتا ہے تو اداس کہیں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس طرح کی حالت ہے۔ تو شعر اس ہیں، تمہارے دیس میں فیصل اداس یوں ہے پھرے، تمہارے دیس میں فیصل اداس یوں ہے پھرے، کہ کہیں اور کا پنچھی تمہارے شہر میں ہے، کہ کہیں اور کا پنچھی تمہارے شہر میں ہے۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی غزل تک کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، اور بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اگلی غزل تک کے لیے اللہ حافظ۔